شہر کی گلیوں میں جیسے جیسے شام ڈھلتی روشنیوں کا ہجوم بڑھنے لگتا، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگتے، شور شرابہ بڑھ جاتا۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک ایسی لڑکی بھی تھی جس کے قدم بھاری اور دل زخمی تھا۔ اس کا نام ہینا تھا۔ ہینا ایک عام گھرانے کی بیٹی تھی۔ ماں کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور باپ مزدوری کر کے اس کی پرورش کرتا رہا۔ غربت کے بوجھ تلے پلنے کے باوجود ہینا کے چہرے پر ہمیشہ ایک معصوم مسکراہٹ رہتی، مگر دل کے اندر کئی ٹوٹے خواب، کئی دبے زخم چھپے ہوئے تھے۔ ہینا کی سب سے بڑی خواہش تعلیم حاصل کرنا تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ماسٹرز کرے، استاد بنے اور اپنے والد کو وہ آسائشیں دے جو انہوں نے کبھی خواب بھی نہ دیکھی تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ والد کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی گئی، محلے والے پیسے ادھار دینا چھوڑ گئے اور گھر کے حالات بگڑنے لگے۔ ان حالات میں ایک دن رشتہ آیا۔ لڑکا بظاہر اچھے گھرانے کا تھا، سرکاری نوکری کرتا تھا۔ والد نے سوچا شاید بیٹی کی زندگی سنور جائے۔ ہینا چاہتی تھی کہ وہ مزید پڑھائی کرے، لیکن باپ کی کمزوری اور آنکھوں میں چھپی مجبوری نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ جان گئی کہ اگر اس نے انکار کیا تو باپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ شادی ہو گئی۔ دلہن کا جوڑا، مہندی کی خوشبو اور محفل کی رنگینیاں، سب دیکھنے والے خوش تھے، مگر ہینا کے دل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے خواب قبر میں دفن کر دیے گئے ہوں۔ شادی کے بعد چند دن تو سب بہتر رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت کا پردہ اٹھنے لگا۔ اس کا شوہر عدنان سخت مزاج تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا، ہینا کی خواہشات کا کوئی خیال نہ رکھتا۔ پڑھائی کا ذکر آتا تو وہ طنز کر کے کہتا، اب کتابوں کی ضرورت نہیں، عورت کا اصل کام گھر سنبھالنا اور شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ یہ جملہ ہینا کے دل کو چیر دیتا۔ وہ چپ چاپ سنتی اور پھر کمرے میں جا کر آنکھوں میں چھپی نمی کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ وقت گزرتا رہا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ ہینا کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اب وہ واقعہ ہی تنہا ہو چکی تھی۔ عدنان کا رویہ اور بھی سخت ہوتا گیا۔ وہ اکثر دیر سے گھر آتا، کبھی فون پر باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوتا، اور جب ہینا پوچھتی تو غصے میں چلا جاتا۔ ہینا کو شک ہونے لگا، اس کے شوہر کی زندگی میں کوئی اور ہے، لیکن وہ زبان بند رکھتی، سوچتی شاید یہ اس کا وہم ہو۔ ایک دن جب عدنان دفتر گیا ہوا تھا، فون ٹیبل پر ہی رہ گیا۔ ہینا نے دل کے دھڑکنے کے باوجود فون اٹھایا۔ اس میں پیغامات بھرے پڑے تھے۔ ایک ہی نام بار بار سامنے آ رہا تھا، ثنا۔ میسیجز پڑھتے ہی ہینا کا دل جیسے رک گیا۔ عدنان نے کسی اور سے محبت کا رشتہ جوڑ رکھا تھا۔ وہ وعدے، وہ باتیں جو کبھی اسے کرنی چاہیے تھیں، وہ سب کسی اور سے کر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر اس کی زندگی اس مقام پر کیوں آ گئی؟ کیا اس نے شوہر کا ہر حکم نہیں مانا؟ کیا وہ اچھی بیوی نہیں بنی؟ پھر بھی وہ کسی اور کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ ہینا نے فیصلہ کیا کہ وہ عدنان سے بات کرے گی، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عدنان غصے میں اسے اور بھی برا بھلا کہے گا۔ پھر بھی دل کی آگ بجھانے کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ رات کو جب عدنان گھر آیا تو وہ معمول کے برعکس خوش تھا، لیکن ہینا کے چہرے پر خاموشی دیکھ کر کچھ لمحے کو رکا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ہینا نے ہمت جمع کی اور آہستہ کہا، عدنان، کیا تم مجھ سے سچ چھپا رہے ہو؟ عدنان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں کیا شک ہے؟ ہینا نے لرزتی آواز میں کہا، یہ میسیجز، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم کسی اور کو دل دے بیٹھے ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد عدنان نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، میں ثنا کو پسند کرتا ہوں، وہ میری زندگی کی اصل خوشی ہے۔
تم صرف مجبوری میں میرے ساتھ ہو۔ یہ جملہ سن کر ہینا کے وجود سے جیسے روح نکل گئی ہو۔ زمین اور آسمان گھومنے لگے۔ اس نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا مگر وہاں اپنے لیے کوئی محبت نہ پائی۔ وہ رات ہینا نے جاگ کر گزاری۔ کھڑکی سے باہر اندھیرا تھا لیکن اس کے دل کا اندھیرا اس سے کہیں گہرا تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے تہیہ کر لیا کہ اب اس کے فیصلے بدلیں گے۔ رات بھر کی جاگنے کے بعد ہینا نے اپنے دل کے اندر ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اب مزید تذلیل برداشت نہیں کرے گی۔ وہ چاہے کمزور تھی، تنہا تھی، لیکن اپنے وجود کی قیمت جان گئی تھی۔ صبح جب عدنان دفتر کے لیے تیار ہو رہا تھا تو ہینا نے پرسکون لہجے میں کہا، عدنان، تم نے کل جو کہا تھا وہ سچ تھا نا؟ عدنان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، ہاں، اور اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ ہینا کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی لیکن اس نے ضبط کر لیا۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت نہیں تو میں تمہاری زندگی سے خود ہٹ جاتی ہوں۔ یہ سن کر عدنان نے طنزیہ کہکا لگایا، بہتر ہے، مجھے بھی بوجھ سے نجات مل جائے گی۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح ہینا کے دل کو چیر گئے، لیکن اس بار وہ روئی نہیں۔ اس نے اپنے چند کپڑے سمیٹے، قرآن پاک اپنے ساتھ رکھا اور باپ کی تصویر اٹھا کر بیگ میں رکھ لی۔ پھر وہ خاموشی سے اس گھر سے نکل گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کہاں جائے۔ باپ کے جانے کے بعد اسے کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ رشتہ داروں کے دروازے پر دستک دینا اس کے لیے عزت کھونے کے مترادف تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی تعلیم اور ہنر کے ذریعے اپنی راہ خود بنائے گی۔ وہ ایک پرانے محلے میں کرائے کے کمرے میں جا کر رہنے لگی۔ زندگی آسان نہ تھی۔ صبح سویرے اسکول میں بچوں کو ٹیوشن دیتی، شام کو کپڑوں کی کڑھائی کا کام کرتی۔ دن رات کی محنت نے اسے تھکا تو دیا لیکن دل میں ایک عجیب سکون بھی آیا۔ اب وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، اب وہ اپنی مرضی سے جی رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد اسی محلے کے اسکول کے پرنسپل نے ہینا کی محنت دیکھ کر اسے استاد کی نوکری کی پیشکش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہینا کے دل کا ٹوٹا ہوا خواب پورا ہونا شروع ہوا۔ وہ کلاس روم میں بچوں کو پڑھاتی تو خود کو مکمل محسوس کرتی۔ ہر مسکراتا بچہ اسے زندگی کی نئی امید دیتا۔ ادھر عدنان کی زندگی بدلنے لگی۔ ثنا جس کے لیے اس نے بیوی کو ٹھکرا دیا تھا دراصل صرف وقتی خواہش تھی۔ جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ عورت اس کے ساتھ صرف فائدہ اٹھانے کے لیے تھی۔ جب اس نے مالی مدد بند کی تو وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب عدنان اکیلا رہ گیا۔ وہ ہینا کو یاد کرنے لگا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ہینا کی آنکھوں میں وہ محبت ختم ہو چکی تھی جو کبھی اس کے لیے دھڑکتی تھی۔ کچھ ماہ بعد عدنان نے ہینا کو اسکول میں دیکھا۔ وہ ایک پرسکون بااعتماد عورت کے روپ میں کھڑی تھی۔ بچے اس کے گرد خوشی سے کھیل رہے تھے۔ عدنان نے آگے بڑھ کر کہا، ہینا، مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ ہینا نے لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا، پھر نرم لیکن مضبوط لہجے میں کہا، معافی دینے کے لیے میرے دل میں گنجائش ہے لیکن تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دینے کی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عدنان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس نے جو گوایا ہے وہ کبھی واپس نہیں مل سکتا۔ ہینا نے اس دن کے بعد ایک سبق اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش کر لیا۔ انسان کو کبھی بھی اپنی قیمت کسی اور کی نظر سے نہیں دیکھنی چاہیے۔ اصل طاقت اپنے اندر چھپی ہوتی ہے۔ یوں وہ لڑکی جسے سب کمزور سمجھتے تھے زندگی کی جنگ جیت گئی۔ اس نے اپنی ادھوری خواہشیں مکمل کر کے دکھا دیا کہ عورت اگر چاہے تو دنیا کے سب سے مضبوط ہستی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہم بہت محنت کرتے ہیں اس کے لیے۔ ہمارے لیے وائس اوور کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، ہم کنٹینٹ لاتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔
لیکن آپ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب اور لائک لازمی کیا کریں۔